السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 2026 دنیا کی سانسیں تھمی ہوئی ہیں۔ خلیج فارس کے دہانے پر موجود آبنائے ہرمز مکمل طور پر سیل ہے۔ عالمی معیشت کی شرح کٹ چکی ہے اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ ماہرین چیخ رہے ہیں کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبنے والی ہے، لیکن اس دوران ریگستان کے ریت کے تلے چھپا ایک خاموش منصوبہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ جب دنیا ہرمز کی بندش کے خوف سے لرز رہی ہے، سعودی عرب کے ساحلوں پر خاموشی سے خام تیل کے ٹینکرز بھرے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی جنگی خطرہ، نہ ہرمز کی ناکہ بندی کا ڈر۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے سعودی عرب کو آج سے 45 سال پہلے ہی اس قیامت خیز منظرنامے کے لیے تیار کر دیا تھا؟ وہ کون سا خفیہ راستہ ہے جو زمین کے سینے کو چیرتا ہوا 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے؟ دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا 21% تیل گزرتا ہے، وہاں اب خاموشی ہے۔ کوئی بھی غیر ایرانی جہاز وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ تصور کریں، روزانہ 21 ملین بیرل تیل کا راستہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ فیکٹریاں بند، ٹرانسپورٹ مفلوج اور ملکوں کی اکانومی زمین بوس ہو جائے گی۔ ایران نے ہمیشہ ہرمز کو ایک دھمکی کے طور پر استعمال کیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب اس شطرنج کی بساط پر اپنی چال دہائیوں پہلے چل چکا تھا۔ جہاں دنیا سمجھ رہی تھی کہ سعودی عرب کا تیل ہرمز میں پھنس جائے گا، وہیں ارامکو کے سی ای او امین ناصر کے ایک اعلان نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سعودی عرب کا ایسٹ ویسٹ پائپ لائن منصوبہ اب اپنی مکمل 7 ملین بیرل یومیہ صلاحیت پر کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک منصوبہ بندی؟ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں۔ سال ہے 1980۔ ایران اور عراق کے درمیان ایک خونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ کے دوران دنیا نے پہلی بار ٹینکر وار کا منظر دیکھا، جہاں تیل لے جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سعودی عرب نے بھانپ لیا تھا کہ صرف ہرمز پر انحصار کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ جب دنیا کے پاس آج جیسی 1981 جیسی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تب سعودی عرب نے ریگستان کے تپتے سینے پر 1200 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کا ناقابل یقین فیصلہ کیا۔ اسے نام دیا گیا پیٹرو لائن کا۔ آپ حیران ہو گئے کہ 1982 میں اسے مکمل بھی کر لیا گیا، لیکن وہ خطرہ جو دنیا کو آج 2026 میں نظر آ رہا ہے، سعودی حکمرانوں نے اسے 45 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل پر واقع ابیگ سے لے کر بحیرہ احمر کے ساحل پر موجود ینبو بندرگاہ تک ایک ایسا راستہ بنا دیا جو پورے ایران اور ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام پائپ لائن نہیں ہے، انجینئرنگ کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ اس کی لمبائی 1201 کلومیٹر ہے، جو کہ کئی ملکوں کی کل لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اصل میں 2 متوازی پائپ لائنز کا ایک نیٹ ورک ہے، جن کا قطر 48 اور 56 انچ ہے۔ اس پورے راستے میں 13 طاقتور پمپنگ سٹیشن لگائے گئے ہیں، جو خام تیل کو پہاڑوں اور صحراؤں کے درمیان سے دھکیلتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچاتے ہیں۔ شروع میں اس کی صلاحیت 5 ملین بیرل یومیہ تھی، لیکن 2019 کے بعد اسے اپ گریڈ کر کے اس کی صلاحیت کو 7 ملین تک پہنچا دیا گیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پائپ لائن کے ذریعے تیل کن کن ممالک تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے سعودی عرب کا تیل براہ راست ریڈ سی کی بندرگاہ ینبو تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ عالمی منڈیوں کے لیے ایک نیا اور محفوظ گیٹ وے فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے تیل کی ترسیل کے لیے 3 بڑے رخ بنتے ہیں۔ پہلا رخ ہے مغرب کی جانب، جہاں مصر، یورپ، افریقہ اور امریکہ کو تیل کی سپلائی انتہائی آسان اور آبنائے ہرمز کے مقابلے میں کم وقت میں ممکن ہوتی ہے۔ دوسرا رخ جنوب کی جانب باب المندب سے ہوتے ہوئے چین، جاپان، کوریا کی طرف جاتا ہے، اور تیسرا اہم رخ ہے نہر سوئز کے ذریعے بحیرہ روم کے ممالک تک رسائی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو جغرافیائی طور پر پاکستان کے لیے ابنائے ہرمز والا راستہ قریب ترین ہے، لیکن اگر جنگ یا ناکہ بندی کی وجہ سے ہرمز کا راستہ مکمل بند ہو جائے تو پاکستان بالکل اس پائپ لائن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سعودی تیل ینبو سے بحیرہ احمر اور پھر بحیرہ عرب کے راستے کراچی یا گوادر کی بندرگاہوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بحری راستے ہرمز کے مقابلے میں تھوڑا طویل ہوگا، لیکن کسی بھی بڑے علاقائی بحران یا جنگ کی صورت میں پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے واحد اور سب سے معتبر راستہ ثابت ہوگا۔ ذرا سوچیں، جب ہرمز بند ہو جائے تو سعودی عرب کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنا تقریباً تمام برآمدی تیل زمین کے اندر ہی اندر محفوظ طریقے سے بحیرہ احمر تک پہنچا دے۔ یہاں سے یہ تیل براہ راست یورپ، افریقہ اور امریکہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ایران کی دھمکی دھری کی دھری رہ گئی ہے، لیکن کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟
بالکل نہیں، دشمنوں کی نظریں ہمیشہ اس پائپ لائن پر رہیں۔ 2019 میں جب حوثی باغیوں نے ڈرون حملوں کے ذریعے اس پائپ لائن کو نشانہ بنایا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سہم گئی تھی، لیکن ارامکو کی پروفیشنلزم دیکھیں کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں سے دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ آج 2026 میں جب ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ پائپ لائن صرف ایک پائپ لائن نہیں رہی، یہ عالمی توانائی کی سلامتی کی واحد امید بن چکی ہے۔ اگرچہ یمبو بندرگاہ پر لوڈنگ کے کچھ حدود موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس تباہی سے ہزار گنا بہتر ہے جو ہرمز کی بندش سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ پروجیکٹ سعودی عرب کو دنیا کا سب سے زیادہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دینے والا ملک بنا دیتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی فجیرہ پائپ لائن بنائی، لیکن سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کا حجم اور اس کی تاریخ اسے سب سے منفرد بناتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے ثابت کر دیا ہے کہ تیل کی سیاست صرف کنویں کھودنے کا نام نہیں، بلکہ اس تیل کو محفوظ طریقے سے دنیا تک پہنچانے کے راستے بنانے کا نام ہے۔ آج جب ایران ہرمز بند ہے تو سعودی عرب خاموشی سے عالمی اکانومی کا پہیہ چلا رہا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔